الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، پردہ نشی امت مسلمہ کی مائیں اور بہنیں، شادی کی مناسبت سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایسی شریعت عطا فرمائی، ایسی کتاب عطا فرمائی ہے، ایسا اصول و ضابطہ عطا فرمایا کہ زندگی گزارنے کا مکمل نمونہ حیات ہے۔ شریعت محمدیہ کے اندر زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر پہلو میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس امت کو رہبری اور رہنمائی ملتی ہے، تعلیمات ملتی ہے کہ تم زندگی کے جس موڑ میں ہو، جس پہلو میں ہو، ہر موڑ پر، ہر پہلو میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی رہنمائی کے لیے، اس امت کی رہبری کے لیے اور اس امت کی تعلیمات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکام کو نازل فرمایا اور اس امت کو پیغام دیا۔ یہ شریعت محمدیہ ایک ایسی شریعت ہے جو مکمل شریعت ہے، جس کا اصول و ضابطہ اور جس کا قانون مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو پیغام دے دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شریعت کو اور اپنے قانون کو، اپنے اصول و ضابطے کو اور اپنے دین کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس مشن کے لیے، جس پیغام کے لیے، جس کام کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا، اس دنیا کے اندر بھیجا تھا،
فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کو، اس مشن کو اور اس پیغام کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل فرما دیا۔ اب رہتی دنیا تک، جب تک یہ زمین باقی رہے گی، جب تک یہ آسمان قائم رہے گا، یہ سورج چاند ستارے رہیں گے، یہ دنیا جب تک باقی رہے گی، اس وقت تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے قانون چلیں گے، اور اسی کے اصول و ضوابط چلیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب قرآن کریم قیامت تک چلتی رہے گی۔ آپ کے بعد اب نہ کوئی نبوت ہوگی، نہ آپ کے بعد کوئی شریعت ہوگی، نہ آپ کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوگی، بلکہ یہی کتاب، یہی شریعت اور یہی قانون اور یہی نبوت اب قیامت تک چلنے والی ہے۔ تو اس شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ یہ شریعت مکمل شریعت ہے، اس کے اندر کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، کہیں سے اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کہ اس کے اندر اب کوئی چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کے اندر اب کسی چیز کو چینج کیا جائے، اس کے اصول و ضابطے کو چینج کیا جائے، اس کے قانون کو چینج کیا جائے، یا اس کے احکامات کو، اس کے پیغامات کو چینج کیا جائے، کسی چیز کے اس کے اندر چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مکمل شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین کو، شریعت کو اور نعمت کو ہم نے مکمل کر دیا ہے، اور ایسا مکمل کر دیا، نبوت کے دروازے کو بند کر دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم النبیین اور آخری نبی پیدا فرما کر اور اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا کہ اب اس دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی قانون نہیں آئے گا، کوئی اصول و ضابطہ نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک کے لیے اسی اصول و ضابطے پر، اسی شریعت پر اور اسی قانون پر اور اسی کتاب پر عمل ہوتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی اور شخص اگر اپنے نبوت کا دعویٰ کرے تو جان لو کہ وہ کذاب ہے، وہ ملعون ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرما دیا، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرے تو جان لو کہ وہ جھوٹا نبی ہے، وہ کذاب ہے، وہ ملعون ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا تھا کہ جان لو میرے بعد 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنے رسول ہونے کا، اپنے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا کہ جان لینا کہ وہ لوگ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ بتا ہی رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت عطا فرمائی وہ مکمل نظام حیات ہے، پوری زندگی کا دستور اور پوری زندگی کا قانون ہے کہ بچہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، بچے کی ولادت سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک کے تمام حالات زندگی اور زندگی کے تمام موڑ اور زندگی کے تمام پہلو کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مقدسہ کی کسی نہ کسی حدیث مبارکہ اور آپ کے عمل اور آپ کی سنت مقدسہ جو ہے ہر پہلو پر کہیں نہ کہیں سے روشنی ڈالتی ہوئی نظر آتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زندگی کے جس موڑ میں ہو، زندگی کے جس پہلو میں ہو، وہاں دیکھو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کر کے دکھایا ہے اور کیسے کیا پیغام ہمیں دیا ہے، اور امت مسلمہ کے تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیا پیغام دیا ہے۔ وہ بیٹی کی ولادت ہو یا بیٹے کی ولادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر تمہیں بیٹی عطا کی، پہلی اولاد اگر تمہیں بیٹی مل جاتی ہے، تو فرمایا کہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دنیا کی ساری خیر اور ساری بھلائی عطا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی کی پیدائش پر غم نہ کرو، بیٹی کی پیدائش پر ماتم نہ کرو، بیٹی کی پیدائش پر افسوس نہ کرو کہ میرے گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ فرمایا کہ بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو خوشی کا اظہار کرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دنیا کی ساری خیر اور ساری بھلائی عطا فرما دی۔ خوشی کا اظہار کرو، بیٹی رحمت ہے، بیٹی اگر رحمت نہ ہوتی، بیٹی اچھی چیز نہ ہوتی، تو رب ذوالجلال اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی عطا نہ فرماتا۔ قربان چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اولاد عطا فرمائی، ان اولادوں میں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد عطا فرمائی، اس میں 3 بیٹے عطا فرمائے، اور ایک روایت کے مطابق 4 بیٹے، لیکن تمام بیٹے بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیٹی عطا فرمائی، 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اسی بیٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کو، آپ کے خاندان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑھایا اور جاری اور ساری فرمایا۔ اگر بیٹی رحمت نہ ہوتی، اگر بیٹی منحوس چیز ہوتی، مبغوض چیز ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب اور اللہ تبارک و تعالی اپنے سب سے افضل اور اعلیٰ اور سب سے بہتر نبی اور رسول کو اللہ تبارک و تعالی بیٹی نہ عطا فرماتا۔ آج بیٹوں کو خوشی کی چیز سمجھا جاتا ہے کہ بیٹے کی پیدائش ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، لیکن بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو لوگ افسوس میں گم ہو جاتے ہیں اور افسوس کے اندر، غم کے اندر گھر جاتے ہیں کہ میرے یہاں تو بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ قربان چاہیے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کہ یہ سوچ اور ان کا یہ یقین اور ان کا یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو غیروں کا، کافروں اور مشرکوں کا یہ عقیدہ
اور ان کی یہ سوچ اور ان کی فکر تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں مبعوث ہونے سے قبل ان لوگوں کے یہاں اگر بیٹی کی پیدائش ہو جاتی تو وہ لوگ ان کے گھروں کے اندر ماتم چھا جایا کرتا تھا، وہ افسوس کے اندر گھر جایا کرتے تھے، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ بیٹی کو پیدائش پر ماتم منانے کے بعد اس معصوم سی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، معصوم سی بچی کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور اس دنیا کے اندر بیٹی کو جینے کا حق نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس بیٹی کی پرورش کریں گے، اس کو پال پوس کے اگر بڑا کر دیں گے، تو پھر جب اس کا نکاح کا وقت آئے گا تو اس کا ہاتھ کسی انسان کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، اور کسی انسان کو مجھے اپنا داماد بنانا پڑے گا۔ اسی غم کی وجہ سے اور اس چیز کو منحوس سمجھنے کی وجہ سے اور اپنی شان میں کمی کی سمجھنے کی وجہ سے وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قتل کر دیتے اور ان کو جینے کا حق نہیں دیتے تھے۔ قربان چاہیے، یہ سوچ اور یہ فکر ان لوگوں کی تھی، کافروں کی تھی، مشرکوں کی تھی۔ اور اس وقت جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی یہ سوچ تھی۔ لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں امت مسلمہ کے لوگوں کے اندر ایمان والوں کی یہ سوچ ہو کہ ہمارے یہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی تو یہ افسوس کا مقام ہے، یہ غم کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی، ہم کیسے اس کی پرورش کریں گے، کیسے اس کو تعلیم دیں گے اور کیسے اس کی شادی بیاہ کریں گے؟ نہیں مسلمانوں، یہ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم رزق کی تنگی کی وجہ سے تم اپنی اولادوں کو قتل مت کرو۔ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے، اور جس بچے کو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بچے کا رزق اس دنیا کے اندر اس کے بھیجنے کے بعد ہی یا کہیے بھیجنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو اس دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے، نہیں بھیجتا ہے۔ قربان جائیے، بچے کی ولادت ہوتی ہے کہ ولادت ہوتے ہی فوراً اللہ تبارک و تعالی ماں کے تھن میں بچے کے لیے دودھ کو اتار دیتا ہے۔ بچے کی ولادت سے پہلے ماں کے تھن میں دودھ نہیں اترتا، لیکن بچے کی ولادت ہوتی ہے اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے تھن میں دودھ کو اتار دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ بچے کے لیے، بچے کی پرورش کے لیے، بچے کی نشو و نما کے لیے، اور بچے کی جو ہے خوراک کے لیے اور بچے کی رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے تھن کے اندر دودھ کو اتار دیتا ہے۔ یہ کون انتظام کر رہا ہے؟ یہ رب ذوالجلال پروردگار کر رہا ہے، جو تمام انسانوں کا پروردگار ہے، جو تمام انسانوں کا خالق و مالک ہے، تمام انسان کو رزق دینے والا ہے۔ وہی پروردگار جو تمام دنیا کی تمام مخلوقات کو، چرند پرند حیوانات اور نباتات اور جمادات اور تمام زہریلے اور تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی جو رزق عطا فرماتا ہے، وہی پروردگار انسان کو بھی اور انسان کی اولاد کو بھی، جانور کو بھی، جانور کے بچوں کو بھی، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی ہی تو رزق عطا فرماتا ہے۔ چاہے وہ جانور خشکی کے اندر رینگنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر اعلان فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ
زمین کے اوپر وہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے کیوں نہ ہو، وہ جانور کیوں نہ ہو، نباتات کیوں نہ ہو، حیوانات کیوں نہ ہو، کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی زہریلا ہو، وہ زمین کے اوپر رینگنے والا کیوں نہ ہو، دریا کے اندر رینگنے والا کیوں نہ ہو، اور سمندر کے اندر کیوں نہ رہنے والا ہو، ہر چیز کے رزق کا انتظام پروردگار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے۔ اور ایسے جانور، ایسی چیزیں، ایسی مخلوقات ہیں کہ جس کا رزق انسانوں سے بڑھ کر ہے، جس کا رزق جو ہے دنیا کی تمام مخلوقات سے بڑھا ہوا ہے۔ ایک وقت میں ساری دنیا کی مخلوقات جتنا رزق کھاتی ہے، جتنا کھانا کھاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ایک مخلوق ایسی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی ایک وقت میں ساری دنیا کی مخلوق کا خوراک اور کھانا ایک وقت میں عطا فرماتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہم نے سنا ہوگا، کتنا مشہور قصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی گزرے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پر حکومت عطا کی تھی، چرند کے اوپر بھی حکومت، پرند کے اوپر بھی حکومت، دریا کے مچھلیوں کے اوپر بھی حکومت، اور تمام حیوانات، نباتات، ہر چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی قدرت عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی طاقت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، اے پروردگار مجھے آپ یہ اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کی مخلوق کو اور آپ کے جتنے بھی مخلوقات ہیں، چرند پرند اور حیوانات ہیں، تمام چیزوں کی میں جو ہے دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے دسترخوان کے اوپر ان ساری مخلوقات کو، انسانوں کو بھی، جناتوں کو بھی اور تمام مخلوقات کو میں دعوت کر کے ایک وقت کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں، بلکہ ایک وقت نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے 1 سال کی اجازت دے دیجئے، میں 1 سال کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اللہ کی مخلوقات کی انتہا نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، تمہیں معلوم نہیں، تم جو ہے اللہ کی مخلوق کو 1 سال تک کھانا نہیں کھلا سکتے۔ فرمایا میرے پروردگار 1 سال نہیں تو 1 مہینے کی اجازت دے دیجئے، میں 1 مہینے کھلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اے میرے پیغمبر 1 مہینہ بھی نہیں کھلا سکتے۔ پھر فرمایا اے میرے رب ذوالجلال، اے میرے رب کریم یا ارحم الراحمین، آپ مجھے 1 مہینہ نہیں تو 1 ہفتے کی اجازت دے دیجئے، میں 1 ہفتہ کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اے میرے رسول آپ جو ہے 1 ہفتہ بھی نہیں کھلا سکتے۔ پھر اس طرح فرمایا کہ 1 ہفتہ نہیں تو 1 دن کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا 1 دن بھی نہیں کھلا سکتے۔ فرمایا 1 دن نہیں تو 1 وقت کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا اے میرے پیغمبر 1 وقت بھی تم نہیں کھلا سکتے۔ فرمایا رب ذوالجلال مجھے اجازت تو دے دیجئے، میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں کہ آپ کی مخلوق کو میں 1 وقت کھانا کھلا دوں، اور آپ مجھے قدرت دے دیجئے، مجھے صلاحیت دے دیجئے، مجھے طاقت دے دیجئے، میں 1 وقت کا کھانا کھلا دوں۔ فرمایا جاؤ، اگر تم چاہتے ہی ہو تو 1 وقت کی تمہیں اجازت دی جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تم میری مخلوق کو 1 وقت بھی کھانا نہیں کھلا سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت اور اپنے سارے وزراء کو اور اپنے مشیر کو، تمام کارگزار کو، سارے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی سے میں نے اللہ کی مخلوق، تمام مخلوقات کو 1 وقت کا کھانا کھلانے کی اجازت مانگی ہے۔ جان لو تمام مخلوقات کے لیے کھانے کا انتظام کرو اور کھانا بنوایا جائے، کھانا تیار کیا جائے، اور تمام مخلوقات کی 1 مہینے بعد کی 1 وقت کی دعوت دے دی جائے، 1 مہینے تک جو ہے کھانے کو تیار کیا جائے، کھانے کا انتظام کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ کی مخلوق کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا اور اس کو کھانا کھلایا جائے گا۔ سلیمان علیہ
السلام کے دسترخوان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات ہوگی اور اس دسترخوان پر بیٹھ کر تمام مخلوقات جو ہے کھانا کھائے گی۔ کھانے کا انتظام کیا گیا، کھانا بنوایا گیا، 1 مہینوں تک اندازہ لگائیے کہ کتنا کھانا تیار کیا گیا ہوگا۔ 1 مہینے تک کھانا تیار کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کھانے کے اندر ایسی طاقت اور صلاحیت ڈال دیجئے کہ اس کھانے کے اندر خرابی نہ پیدا ہو، وہ کھانے کے اندر کوئی کمی نہ آئے اور وہ کھانا 1 مہینے تک باقی رہے اور اسی طرح تر و تازہ رہے اور اسی طرح باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میں نے وہ بھی طاقت دے دی اور وہ بھی تاثیر اس کے اندر ڈال دی، جاؤ سلیمان علیہ السلام تم کھانا تیار کرواؤ۔ کھانا تیار کروایا گیا اور کروانے کے بعد دسترخوان لگایا گیا۔ اندازہ لگائیے کہ میلوں میل اور جو ہے کتنا لمبا دسترخوان لگایا گیا ہوگا کہ تمام مخلوقات کی دعوت ہے، تمام چرند پرند کی دعوت ہے، تمام چیزوں کی دعوت ہے اور تمام مخلوقات کے لیے اعلان کروا دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے دسترخوان پر تمام مخلوقات کی دعوت ہے۔ جب تمام مخلوقات آئیں، کھانا لگایا گیا، اس کے بعد سمندر سے ایک مچھلی نکل کر آئی اور دسترخوان کے ایک کنارے سے کھانا شروع کیا اور ایک کنارے سے لے کر شروعات کی اور دوسرے کنارے پر جا کر کھانے کا انتہا کر دیا۔ یعنی پورا کھانا جو لگایا گیا تھا 1 مہینوں تک جو تیار کیا گیا تھا اور تمام مخلوقات کے لیے، تمام چیزوں کے لیے، تمام جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جو کھانا تیار کیا تھا، صرف سمندر کی ایک مچھلی نکلی اور اس نے تمام کے تمام کھانوں کو کھا کر ختم کر دیا اور کہا سلیمان علیہ السلام اور بھی کچھ ہے، میرا پیٹ ابھی بھرا نہیں ہے، ابھی مجھے بھوک باقی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے مچھلی تو نے سارا کھانا ختم کر دیا جو میں نے تمام مخلوقات کے لیے بنایا تھا اور تمام مخلوقات کا کھانا تو نے ختم کر کے اور تو معلوم کرتی ہے کہ تو اور سلیمان اور کھانا ہے یا نہیں، میری بھوک مجھی نہیں، میرا پیٹ بھرا نہیں۔ کہا اے سلیمان علیہ السلام جان لو میرا پروردگار، میرا رب ذوالجلال اللہ تبارک و تعالی اس طرح اور اس سے کہیں زیادہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا روزانہ 3 وقت کھانا کھلاتا ہے، تم 1 وقت مجھے کھانا کھلا نہیں سکے اور تم کہتے ہو کہ سارا کھانا ختم کر کے مجھ سے اور مانگتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی روزانہ مجھے 3 وقت اس کا ڈبل کھانا کھلاتا ہے اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالی مجھ سے کوئی اعتراض نہیں کرتا، مجھے کچھ نہیں کرتا، کہتا کہ تم نے اتنا کھانا کیوں کھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور فرمایا یا رب کریم، یا رب ذوالجلال، اے قادر مطلق، اے رب کریم، واقعی تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہی ذات ہے جو تمام دنیا کی تمام مخلوقات کو اور تمام چیزوں کو تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی کھانا کھلانے والا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی انسان اور کوئی چیز جو ہے کسی بھی مخلوقات کو کھانا کھلا نہیں سکتی اور اس کو رزق پہنچا نہیں سکتی اور اس کو رزق اور دے نہیں سکتی اور اس کی پرورش کر نہیں سکتی۔ یہ تیری ہی ذات ہے جو تمام دنیا کی تمام چیزوں کو روزانہ رزق دیتا ہے اور روزانہ کھانا کھلاتا ہے۔ ہر مخلوق جو ہے پیٹ بھر کر اپنی زندگی کو گزارتی ہے اور تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی اور تیرے قدرت کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ میں کیا سلیمان نہیں ادا کر سکا تو دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں ہے جو تیری مخلوق کو کھانا کھلا سکے اور اس کو رزق پہنچا سکے۔ تو بتانا میرا مقصود یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، ہر انسان کو رزق دیتا ہے اور ہر انسان کی اولاد کو رزق دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اعلان فرماتا ہے کہ اے لوگو تم اپنی اولادوں کو رزق کی وجہ سے، رزق کی کمی کی وجہ سے اور رزق کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اپنی اولادوں کو مارو نہ۔
چاہے وہ دنیا کے اندر بچے کی پیدائش ہونے کے بعد بچے کا قتل ہو، بچے کو مار دینا ہو، یا دنیا کے اندر آنے سے قبل ہی بچے کو مار دینا ہو۔ پہلے کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، وہ دنیا کے اندر آنے کے بعد